کے موضوع پر جاری ہے۔ رحمت الہی جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، رحمت الہی کبھی نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ رحمت الہی قابل دید نہیں ہے، نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور قابل لمس بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ جا کے رحمت الہی کو چھونا چاہیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا رحمت الہی جس کو میں اور آپ چھو سکیں، جس کو ہم جا کے اس ظاہری نگاہوں سے رحمت کو دیکھ سکیں، ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، رحمت الہی کے آثار کو ہم دیکھ سکتے ہیں، رحمت الہی کے نمونوں کو ہم، اثرات کو ہم مشاہدہ کر سکیں، لیکن خود رحمت الہی قابل دید نہیں ہے، قابل لمس نہیں ہے۔ لہذا زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، سختی میں اگر کبھی گرفتار ہو جائے تو کبھی نا امید نہ ہو جائے۔ نا امیدی خود ہی کفر ہے، بلکہ نا امید ہونے کی جگہ پر کیا کرنا ہے انسان کو؟ رحمت الہی کا منتظر رہنا ہے، ساری نگاہیں ذات پروردگار پر ٹکی رہے، جمی رہے، تاکہ خدا اپنی رحمت کو ہمارے اوپر نازل کرے۔ نا امیدی کبھی نہیں ہونی ہے، بلکہ امیدوار رہنا ہے رحمت پروردگار کی طرف، کیونکہ ہر سختی اور ہر پریشانی کے فوراً بعد خدا کی رحمت کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے اگر سختی کا سامنا کی ہو، پریشانی کا اگر سامنا کی ہو، تو پھر پریشانی میں انسان کے لیے کوئی جب حل نظر نہ آ جائے، کوئی راستہ، کوئی سولوشن کہیں پر دکھائی نہ دے، تو ہماری آخری جو امیدیں وہ کہاں پر ہے؟ رحمت الہی پر ہی تو ہے۔ ہر کسی کا آخری سہارا رحمت پروردگار، ہر پریشانی کا واحد حل جو ہے وہ رحمت الہی ہے۔ لہذا خداوند متعال جو افراد رحمت الہی کے متمنی رہتے ہیں، ان لوگوں کو ایک ہی اشارے میں ان کی مشکلات کو رحمت کے ذریعے حل کرتا ہے۔ جن کے ہاں سختی ہے، درد ہے، ایک ہی اشارے میں رحمان اور رحیم پروردگار کیا کرتا ہے؟ درمان کر دیتا ہے درد مندوں کا۔ لہذا اگر کبھی کسی بیماری کے بعد مجھے اور آپ کو اس بیماری سے نجات مل گئی، تو کس چیز میں نجات دی مجھے اور آپ کو؟ فقط اور فقط جس چیز نے مجھے اور آپ کو نجات دی ہے یا دیتی ہے وہ رحمت پروردگار ہے۔ مشکلات سے مجھے اور آپ کو اگر نجات ملتی ہے تو کس وجہ سے ملتی ہے؟ فقط اور فقط رحمت پروردگار کی وجہ سے نجات ملتی ہے۔ ایک آدمی دریا میں جا رہا ہے، اچانک کشتی ٹوٹ جاتی ہے، سارے کشتی کے اثرات ختم ہونے لگتا ہے، تو وہ ایک تختے پر، کشتی کے ایک ٹکڑے پر جا کے سطح سمندر پہ کھڑا ہے۔ جبرائیل یا کوئی فرشتہ آ گیا، آنے کے بعد کہا اس وقت تمہیں کون نجات دے سکتا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتوں سے تم کٹا ہوا ہے، کوئی چیز، کوئی عزیز و اقارب، کوئی تعلقات، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اقتدار تمہارے اطراف میں پٹک نہیں سکتا۔ تمہاری امید کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں میری امید رحمت پروردگار۔ شاید درمیان سمندر میں جس تختے پر میں کھڑا ہوں، سوائے رحمت پروردگار کی کوئی طاقت مجھے اس سختی سے، اس مشکل سے نجات نہیں دے سکتا۔ لہذا عزیزاں گرامی، اپنی مشکلات میں، اپنی سختیوں میں، اپنی پریشانیوں میں ہماری نگاہیں رحمت پروردگار پر ہونی چاہیے، ہماری امیدیں ذات پروردگار کی اس وسیع رحمت پر ہونی چاہیے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، جب بھی مشکل پیش آ جائے، سختی پیش آ جائے، پریشانی پیش آ جائے، تم مجھے پکارو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کے استجابت کا ضامن ہوں،
میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری ساری مشکل کو اپنی رحمت کے ذریعے حل کر دوں گا۔ جب خدا متعال خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت اس قدر وسیع ہے، اگر تم نے اپنی توجہ میری رحمت کی طرف کی، اپنی امید کو میری رحمت کی طرف کی، تو میں اپنی رحمت کی چادر کو تمہارے اوپر پھیلا دوں گا۔ عزیزو، خدا زمانہ دے گا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کرنے والا، رحمت کے امیدوار رہنے والا محتاط رہے۔ خداوند متعال نے اس انسان کو جلواز اور عجول پیدا کیا ہے۔ ذرا برابر دعا قبول ہونے میں رحمت پروردگار کا سایہ ہمارے اوپر ہونے میں دیر ہو گئی تو حرف شکایت نہیں کہ اپنے زبان سے جاری کرنا، خدا سے ناراض نہیں ہونا ہے اور دل پہ بات نہیں لینا ہے۔ پروردگار میں دعا کر رہا ہوں، میں رحمت کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میرے اوپر رحمت نہیں برس رہی ہے، نا امید نہیں ہونا ہے اور خدا سے ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ دعا کی استجابت میں دیر ہونا بھی رحمت پروردگار ہے۔ کبھی سوچا ہے اس میں ہم 30 سال 40 سال 20 سال 15 سال دعا کرتے ہیں، پروردگار میری فلاں حاجت قبول ہو جائے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پریشان نہ ہو جائے، کیوں؟ یہ بھی کہ دعا جلدی قبول نہ ہونا رحمت پروردگار ہے۔ آپ کہیں گے دعا قبول نہ ہونا کون سی رحمت ہے؟ خدا متعال بہتر سمجھتا ہے کہ ہماری کون سی دعا کو کس وقت میں قبول کرنا ہے۔ جو چیز میں اور آپ مانگ رہے ہیں خدا سے، ہمیں اس کے پس پردہ موجود حقائق معلوم نہیں ہے۔ ہم اس کی حقائق سے اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس حقیقت سے ہم ناشنا ہے۔ وہ سب کچھ خدا کی ذات ہی بہتر جانتا ہے۔ تبھی تو خدا متعال فرماتا ہے کہ بندہ دعا کرے، لیکن میں بندے کے فائدے کو ملحوظ نظر رکھ کر دعا قبول کروں گا۔ ممکن ہے کبھی جلدی دعا قبول ہونے سے مجھے اور آپ کو نقصان ہوتا ہو، مجھے اور آپ کو اس نقصان میں کیا اندازہ جو کئی سال کے بعد استجابت دعا سے ہمیں پیش آئے۔ لہٰذا آنے بسا اوقات میں آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں بعض مسائل پیسوں سے حل نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہوتے ہیں ہر مسئلہ پیسوں سے حل نہیں ہوتے، اور بعض مسائل تعلقات سے بھی حل نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے تعلقات رکھنے والے، اثر رسوخ رکھنے والے کوشش کرتے ہیں، ساری کی ساری کوششیں بروکار لاتے ہیں، لیکن اس کا مسئلہ وہیں کہ وہیں پڑا رہتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے جب تمہاری ساری کوششیں ناکام ہو جائے، جب تمہارے کہیں سے کسی مسئلے کا حل نظر نہ آ جائے، تو اس کو واحد حل رحمت پروردگار کا انتظار کرنا ہے، یعنی دعا کرنا ہے۔ دعا کرو خدا رحمت کرے تمہارے اوپر۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا ولی اللہ ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، خدا کا خاص بندہ ہے، وہ کہتا ہے میری ایک حاجت تھی، میں نے دعائے کمیل پڑھا، دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے عزائر عاشورہ کی تلاوت کی، دعا قبول نہیں ہوئی، دعائے ندبہ پڑھا، دعائے عہد پڑھا، تمام دعائیں پڑھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ پہ چلا گیا۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ پہ جا کے دعا کرے، خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ پہ جا کے دعا کی، قبول نہیں ہوئی۔ قبر حسین ابن علی پر جا کے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ 14 سال گزر گیا، 14 سال جب گزر گیا تو میری دعا قبول ہو گئی۔ 14 سال تک اس بندے کو ایک حاجت کے لیے ہر جگہ پر جانا پڑا، ہر قسم کی دعاؤں کو کرنا پڑا، لیکن 14 سال کے بعد اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو وہ عالم کہتا ہے جب دعا قبول ہو گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا خدا کا شکر ہے کہ 14 سال پہلے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر 14 سال پہلے میری دعا قبول ہوئی ہوتی تو میں کہیں توقع سے کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا مجھے۔ یہ مسئلہ کون جانتا ہے؟ میں اور آپ نہیں جانتا۔ میں اور آپ تو اس غم میں پڑے ہوئے کہ میں نے دعا کی تھی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمیں ابھی دعا کرے تو ابھی حاجت چاہیے۔ خدا متعال کی ذات جو ہے دیکھتا ہے انسان کی مصلحتوں کو، رحمت ہمارے اوپر نازل کر دیتا ہے، لیکن رحمت کے لیے مجھے اور آپ کو شدت کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا۔ 14-15 سال کے بعد وہ عالم کہتا ہے، وہ ولی اللہ کہتا ہے 14 سال کے بعد جب میری دعا قبول ہو گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس دعا کی قبولیت کا وقت اب ہو چکا ہے۔
ذرا برابر اس سے پہلے بھی ہوتا تو میں نے نقصان اٹھاتا، اور اس 14 سال کے بعد اگر قبول ہوتا تب بھی میں نقصان میں تھا۔ ابھی صحیح وقت پہ خداوند متعال نے جس وقت مجھے فائدہ ہونا تھا اسی عین وقت پہ خدا نے میری دعا کو قبول کر دی، اور میری دعا مستجاب ہو، رحمت پروردگار میرے پر نازل ہو گئی۔ لہٰذا علی نہیں ہے، رحمت پروردگار سے ہمیشہ امیدوار رہے اور رحمت پروردگار کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ خدا مقررہ وقت پر ہی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کبھی دعا قبول نہ ہو جائے، کبھی مشکلات آ جائے، سختی پیش آ جائے تو زبان سے ہر بھی شکایت نہ نکالیں۔ حضرت مرحوم آیت اللہ بروجردی علیہ رحمت کی ایک جوان سال بیٹی جو عالمہ بھی ہے، جو فاضلہ بھی ہے، بزرگ بھی ہے، عین شباب میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس بیٹی کے، اس جوان سال بیٹی کے موت کا غم حضرت آیت اللہ بروجردی جیسے ولی اللہ کے اوپر اس قدر زیادہ گرا تھا کہ آپ اس غم میں آپ کے ہاتھ متاثر ہو گیا، آپ کے وہ خون کے وہ پریشر کی وجہ سے 70-80 سال تک وہ ہاتھ اسی حالت میں رہا۔ وہ جو متاثر ہوا اسی تاثر کی حالت میں رہا، لیکن کبھی زبان سے خدا کی درگاہ میں شکایت نہیں کی، پروردگار ایک طرف سے میری بیٹی کی موت کا غم ہے، دوسری طرف سے میرے ہاتھوں کی حالت، کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ ضرور آپ کے لیے نمونہ ہے، درس ہے۔ زندگی میں مشکلات آنا یہ انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، سختیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان اوقات میں کبھی بھی جو ہے رحمت پروردگار سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ رحمت پروردگار کا ہمیشہ متمنی رہنا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کہتا ہے کہ میری زندگی میں مشکل پیش آ گیا، میں پریشان تھا کہ کسی ولی اللہ کے خاندان میں گیا، ولی اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں اگر مشکل ہے، تمہاری زندگی میں سختی ہے تو میں ایک نسخہ دیتا ہوں، اس نسخے پہ تم عمل کرو، رحمت پروردگار تمہارے پر برس پڑے گا۔ اس نسخہ کیا دیا؟ آپ مومنین سے بات کر سکتے ہیں۔ کہا جب کہ رات کو سونے جاؤ تو وضو کر کے پاک بسترے پر، پاک تکیے پر سر رکھو اور سورہ والضحیٰ کو 7 مرتبہ تلاوت کرو، سورہ لیل کو 7 مرتبہ تلاوت کرو، اور آخر میں دعا کرو ہاتھوں کو بلند کر کے، اللہم اجعل لی فرجن و مخرجن فی امری، پروردگار میری اس مشکل میں میرے لیے بخشائش اور میرے لیے آسانی پیدا کر۔ یہی عمل آپ کریں گے، خداوند متعال کی رحمت آپ کی پر برسنا شروع ہوگا۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں نے یہی عمل 2 سے 3 دن کیا، میں زندان میں تھا، میں قید میں تھا، کسی بے جرم اس نے سزا میں قید میں تھا، یہی عمل میں نے کیا، قید سے مجھے آزادی دی خداوند متعال کی رحمت واسعہ کے ساتھ۔ میں مقروض تھا، میرے قرضوں سے مجھے آزادی دی، میں پریشان حال تھا، مجھے پریشانیوں سے مجھے خداوند متعال نے اس وسیلے کے صدقے میں آزادی دی۔ یعنی ضرورت اس عمل کی ہے، میں اور آپ رحمت پروردگار سے متوسل رہیں، خدا سے رحمت کے لیے تقاضا کرتے رہیں، مانگتے رہیں، رحمت پروردگار خدا میرے اور آپ کی مصلحت کو لے کے ہمیں ہر آفتوں سے، ہر اخلاقی بیماری سے، ہر جسمانی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے اپنی رحمت واسعے کے صدقے میں ذات پروردگار مجھے اور آپ کو نجات عطا کرے گا۔ لہذا رحمت واسعہ ہر کسی کے لیے ہے، میں نے کل عرض کیا رحمت واسعہ عام بھی ہے، رحمت واسعہ خاص بھی ہے۔ دعا کروں گا درگاہ رب العزت میں، پروردگار تجھے اپنی رحمت واسعہ کا صدقہ ہمیں ہر مشکل سے نجات عطا فرما، پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی حاجتوں کو روا فرما، پروردگار ہماری قلیل عبادتوں کو اپنے درگاہ عالیہ میں قبول فرما، پروردگار حق اہل بیت اطہار ماہ مبارک رمضان میں جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں، ان عبادتوں کو اپنے درگاہ عالیہ میں بطور کثیر قبول فرما، آئندہ ماہ مبارک رمضان میں بھی تیری بندگی، تیری اطاعت کرنے کے عمر میں فرصت اور صحت و سلامتی میں وہ برکت عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات اس علاقے کے متعلقین میں سے مرحوم ہو گئے ہیں،
ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ان سب کی مرحومین، ان سب مرحومین کے قبور کو نور رمضان سے اور نور قرآن سے منور فرما. آمین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.